السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہدایت ہے، یعنی تسلیم و رضا۔ اگر دکھ آئے تو صبر، اور خوشی ملے تو شکر۔ دکھ میں شکایتیں نہ کرتا پھرے، اور خوشی میں گمراہ نہ ہو۔ ایک آیت کے مطابق، دیکھو جو تمہیں نہ ملے اس پر غم نہ کھایا کرو، اور جو تمہیں ملے اس پر اترایا نہ کرو۔ یعنی کوئی چیز ہمیں مل جائے تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اور کسی سے کوئی چیز چھین جائے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ خوشی میں ہم اللہ کو یاد رکھیں اور غم و غصے میں اللہ کا خوف ہو۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنی رضا میں راضی کر دے، آمین۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے، لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے، تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اور اے نبی، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر تو اللہ کا بڑا فضل رہا ہے۔ ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے، تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔